شنودی چہاردہ معصومین علیہم السلام نعرہ سلام برائے تعجیل وارث فرش بلا وضا بلند ترین صلوات سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم سبت اکبر مولا امام حسن کا ظہور آپ سب کو بہت مبارک۔ بڑے گھر کی جب خوشیاں ہوتی ہیں تو کبھی سوال رد نہیں کیا جاتا، اور یہ اس شہزادے کا ظہور ہے جو انا آتینا کل کوثر کی دلیل بن کے آیا، جو رد تانہ ابتری ہے اسے امام حسن۔ آل محمد آپ سے راضی رہیں۔ آج کی اس جشن کو سجانے میں باقی بھی پورا رمضان جو یہاں اعمال اور عبادتیں اور درس کے سلسلے ہیں، ان کے انعقاد میں جس نے دام درہم سخن قدم قلم جو جس طرح بھی کاوش کی ہے، آل محمد اسے اپنی بارگاہ میں منظور ہو۔ جو اس در سے خدمت گزار وابستہ ہیں، جناب سیدہ ان کو اپنے در سے اسی طرح وابستہ رکھیں۔ ہر ایک آدمی کا اپنا کام ہے، جس نے چائے بنانی ہے اس کو چائے بنانے کی ذمہ داری آل محمد نے دی ہے، جس نے فرش بچھانا ہے اسے فرش بچھانے کی ذمہ داری دی ہے، جس نے پڑھنا ہے اسے پڑھنے کی ذمہ داری آل محمد نے دی ہے۔ تو یہ ہر کام اس دربار سے آپ کے لیے تحفتاً عطا کیا گیا۔ آل محمد نے جو کام بھی عطا کیا ہوا ہے، آل محمد اپنے اس کام پر سے وابستہ رکھیں۔ ہم نہیں ہوں گے، اللہ اور امتیں پیدا کر دے گا، اللہ اور قومیں پیدا کر دے گا۔ یہ جو ذکر حسین، ذکر ائمہ طاہرین کرنے والے لوگ ہیں، یہ تھے ہی نہیں، یہ خلق کیے گئے ہیں۔ یہ کسی کی صلب میں ہو جانا کم، یہ نہیں ہے کہ ہم فلانی صلب میں ہیں، کہ ہم آدم کی صلب میں ہیں، ہمارا باپ دادا کہیں جا کے ان سے مل جاتا ہے، وہ مل جانا ایک اور چیز ہے، لیکن ہم لوگ بنائے گئے ہیں۔ ہم لوگ کبھی تھے نہیں کہ جیسے پہلے سے تھے، تو اس لیے ہمیں جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، آل محمد ہم سے اپنا وہ کام لیتے رہے۔ ہم نہیں ہوں گے آل محمد کے اس ذکر کے لیے، اللہ کوئی اور قوم خلق کر دے گا۔ بس جب تک اس در سے وابستہ ہیں، خلوص نیت سے وابستہ رہیں۔ جو اپنے دل میں حاجات، مرادیں اور دعائیں لے کر آئے ہیں، آل محمد ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ مولا امام حسن کے حوالے سے آج ضرور درود پڑھ دیں اس سرکار کے حضور میں۔ ہستی بڑی ہے، درود کی آواز کم ہے، مل کے درود پڑھیں۔ کتنی بڑی ہستی ہے، 4 مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا جناب عباس کے حوالے سے بھی پڑھنے کا، صفین۔ انشاءاللہ آگے مجالس میں آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، تو ارادہ یہ ہے کہ اس میں ایک پوری مجلس میں جناب عباس پہ پڑھوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے آل محمد نے 2 ہستیوں کے حوالے سے کچھ الگ سے تحفے ڈاکٹر صاحب عطا کیے ہیں۔ اس گھر میں تو ہر ہستی جس کو دیکھیں وہ حیرت کا ایک جہان ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی سی معمولی سی جو روز مرہ کی زندگی کے کام ہیں، وہی ہماری سمجھوں سے بالا تر ہے، تو پھر ان کی ہستیوں کو ہم کہاں سے سمجھیں گے۔ 2 ہستیوں کے حوالے سے آل محمد نے خاص طور پر کچھ عطا کیا ہوا ہے، ایک مولا امام حسن کے حوالے سے اور ایک جناب ابوالفضل عباس کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی وہ عباس آپ کے سامنے پیش کریں گے رضوی صاحب، جو آپ خود یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ عباس کبھی نہیں سنا۔ میں آپ کو اپنے عقیدے کے مطابق میں ایک واقعہ سنا دوں، سرکار لطف آئے گا آپ کو۔ ایک ذاکر پنجاب میں بہت بڑے علامہ صاحب تھے،
تو وہ اب نام مجھے پتہ ہے لیکن میں نام جان کے نہیں لینا چاہ رہا. وہ ممبر میں بیٹھے مصائب پڑھ رہے تھے امام حسین کے آخری وقت کے, اور انہوں نے ممبر سے کہا کہ مولا حسین نے آواز دی عباس کہاں ہے, عباس کہاں ہے. وہ ایک بزرگ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا علامہ جھوٹ نہیں بول. خیریت, میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا ابھی. اس نے کہا میں اس عباس کو مانتا ہی نہیں کہ حسین 2 دفعہ آواز دے. حسین 2 دفعہ آواز دے, عباس کا لاشا نہر سے اٹھ کے آ جائے. یہ عشق کی معراج ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے. مولا نے کچھ عطا کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ وہ عباس آپ کے سامنے پیش کروں آنے والی مجالس میں, کہ آپ خود کہیں کہ ہاں آپ, ظاہر ہے ایک عشق ہر عزادار کا جناب عباس سے ایک عشق کی ایک الگ منزل ہے. درود سے نوازے میں مولا حسن. کتنا بڑا بادشاہ ہے امام حسن. حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے, حسن تھے جلوہ فگن مشرقین سے پہلے, بھلا تم اس کے کمالات کیسے سمجھو گے, ملی ہو جس کو امامت حسین سے پہلے. حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے, حسن تھے جلوہ فگن مشرقین سے پہلے, بھلا تم اس کے کمالات کیسے سمجھو گے, ملی ہو جس کو امامت حسین سے. شاد و آباد رہے, مولا حسین آپ سے راضی رہیں. عجب اہتمام ہے. بعض اوقات ناسمجھی میں, کم علمی میں لوگ بات اکثر سوال پیدا کر دیتے ہیں کہ جانے کیا وجہ ہوئی کہ امامت نسل امام حسین میں چلی, امام حسن میں نہیں چلی. عام طور پر سوال کر دیتے ہیں, یا ناقص عقل ناقص عقیدے یہ سوال بیدار کر دیتے ہیں. اس کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کر دیا. ایک کو لول کہا, ایک کو مرجان کہا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب لول کہتے ہیں موتی کو, موتی صدف میں ایک ہی ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ نہیں کی آپ نے. تو اللہ نے کہہ دیا, پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اکیلا امام ہوگا. اور حسین کو کہا مرجان, مرجان کی ہوتی ہے شاخیں. تو ثابت ہو گیا کہ یہاں سے امامت کی شاخیں نکلیں گی. لیکن کتنا بڑا امام, توجہ کیجئے کہ کتنا بڑا امام ہے امام حسن, کہ صلب امام حسین میں 9 امامتیں, 9 کی 9 امامتیں جس کی اقتداء میں ہو اسے حسن کہتے ہیں. ہائے ہائے, 9 امامتیں جس کی اقتداء میں ہو اسے حسن. سارے اعضاء ہو اکٹھے تو بدن بنتا ہے, پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے. حرف اور صوت کی ترتیب یہی کہتی ہے, حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے. حسن معراج کو پہنچے, حسن معراج, اللہم صلی علی محمد المولا, حسن معراج کو پہنچے, حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے. امام علی مقام بہت چھوٹے سے ہیں, رسول کے گود میں تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول تشریف لائے, انہوں نے کچھ سوال کیا, امام حسن نے جواب دے دیا. وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ, سوال میں آپ سے کرتا ہوں, جواب یہ چھوٹا سا بچہ جو چند سال کا ہے یہ جواب دے دیتا ہے. تو رسول نے جو امام حسن کے بارے میں کہا ہے وہ 4 مصرے سن لیجئے کہ یہ حسن ہے کیا. توجہ کیجئے گا کہ خواب سے پہلے ہی تعبیر پڑھا کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, خواب سے پہلے ہی تعبیر پڑھا کرتا ہے. قدر والا ہے سو تقدیر پڑھا کرتا ہے. مصروں کی قدر کیجئے گا, مصروں کی قدر کیجئے گا. قدر والا ہے سو تقدیر پڑھا کرتا ہے. یہ حسن ہے, یہ یہاں خاک پہ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کی تحریر پڑھا کرتا. لوح محفوظ کی
تحریر پڑھا کرتا ہے. 5 سال کا سن ہے میرے امام کا, اور صحن مسجد میں بیٹھے ہیں, بارش ہوئی بھی تھی, اور یہ پورا واقعہ ہماری تقریباً امام حسن پر جتنی بھی لکھی جانے والی پرانی کتابیں سب نے یہ نقل کیا. توجہ کیجئے گا, بارش ہوئی تھی, پانی کھڑا تھا, کیچڑ اکٹھا کرتے تھے, کوئی جانور بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, چلنا شروع کر دیتا تھا. پرندہ بناتے تھے, اسے پھونک مارتے تھے, پرندہ اڑنا شروع کر دیتا تھا. یہ اتنے حیران ہو کے سننے والی کن فیکون کے مالک ہیں. یہ اللہ کا ارادہ ہے. توجہ ہے نا. اور یہ تو آپ امام, میں تو امام کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس کتاب ابھی بھی لیپ ٹاپ پہ موجود ہے, جسے شک ہو میں دکھا دوں گا جب میرے 12ویں سرکار کا ظہور ہوگا. اللہم صلی اللہ. تو جو مولا کا لنگر پکانے والا ہوگا اس کے کیا کمالات ہوں گے. مرغابیوں کا غول اڑتا جا رہا ہوگا, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں ان میں سے کوئی پرندہ کھاؤں. نہ سپاہی ہے, نہ لڑنے والا ہے ساتھ, نہ کسی میمنا کا سالار ہے, نہ میسرا کا سالار ہے. سرکار کھانا بنانے والا ہے مولا کا. خواہش پیدا ہوگی کہ ان پرندوں میں سے کوئی کھاؤں. جو سب سے بہترین پرندہ ہوگا صحت میں, ذائقے میں, وہ نیچے اتر آئے گا, اور لنگر پکانے والے کو کہے گا کہ مجھے ذبح کر, پکا اور کھا لے, میری ہڈی نہیں توڑنا. تو یہ لنگر پکانے والا پرندے سے کہے گا کہ میں تیری ہڈی کیوں نہ توڑوں, جب میں نے تجھے ذبح ہی کر دیا تو پھر ہڈی کیوں نہ توڑوں. پرندہ کہے گا کہ تو مجھے میری ہڈی اس لیے نہیں توڑنا, مجھے ذبح کرنا, میرا گوشت سارا کھا لینا, میرے کھال, میرے پر, میری ہڈیاں ایک جگہ رکھنا اور کہنا اڑ, میں اڑنا شروع کر دوں گا. ہائے ہائے ہائے. یہ مولا کے لنگر ہی ہوں گے. ہمیں ان کے کمالات سمجھ نہیں آتے, ہم امام پہ بحث کرتے ہیں. مولا پرندے بناتے ہیں, جانور بناتے ہیں, کہتے ہیں چل, وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. پرندے کو کہتے ہیں تر, اڑ, وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. ایک صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا یہ بنی ہاشم کے پاس جادوگریاں بہت کمال ہیں, کیسے کیسے جادو آتے ہیں جو بچوں کو بھی سکھا دیے. اب مولا حسن کو جلال آ گیا اور نقوش حیرت امکان ابھار سکتا ہوں. 5 سال کا امام حسن پلٹ کے کیا جواب دے رہے, ذرا توجہ کیجئے گا. نقوش حیرت امکان ابھار سکتا ہوں, وجود ارض و سما کو سنوار سکتا ہوں, تجھے خبر ہی نہیں میرا اختیار ہے کیا, میں آسمان کو زمین پر اتار سکتا ہوں. ہائے ہائے تجھے خبر ہی نہیں یار, تجھے خبر ہی نہیں میرا اختیار ہے, میں آسمان کو زمین پر, میں قادر و قدیر کی قدرت حسن ہوں. میں امام حسن فرما رہے ہیں, امام حسن نے 8 خطبے دیے ہیں مختلف مقامات پر. جب شام گئے ہیں تو مختلف مقامات پر رستوں میں 8 خطبے دیے ہیں. ان میں سے کچھ ایک خطبہ ہے, خود اس کو پورا خطبہ تو نہیں ہے لیکن کچھ کلمات خطبے کے ہیں, باقی شاعری ہے. وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. توجہات کا طالب درود پڑھتے ہیں آل محمد کی. اور وہ واقعہ شاید میں پہلے بھی پڑھ چکا کہ جب وہ فقیر شام کے دربار میں میرا امیر مولا آیا ہے تو وہ یبن رسول اللہ کہہ کے مخاطب ہوتا تھا, اور امام حسن کہتے تھے اے ہندا کے بیٹے. تو جب بہت وقت گزر گیا تو اس نے چڑ کے کہا کہ یبن رسول اللہ, اے حسن علی کے بیٹے, میں آپ کو آپ کے جد کی طرف نسبت دیتا ہوں, آپ مجھے میری ماں کی طرف نسبت دیتے ہیں. کیا مولا نے جملہ کہا, میں تیری عزت کا خیال کرتے ہوئے تجھے ماں کے نام سے بلا رہا ہوں. اس میں تیرا یہ
احترام ملحوظ ہے جو میں تجھے تیری ماں کے نام سے بلا رہا ہوں. اگر میں نے بلایا تو میں اصلی باپ کے نام سے بلاؤں گا. میں قادر و قدیر کی قدرت حسن ہوں, میں ہر ایک حق کی ہوں, میں حقیقت حسن ہوں. میں توجہ کیجئے گا, مصرع سنیے گا. ہر ایک حق کی ہوں, میں حقیقت حسن ہوں. میں ابتدائے چادر عصمت حسن ہوں. میں ہائے 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 ابتدائے چادر عصمت, میں ابتدائے چادر عصمت حسن ہوں. میں مجھ میں سمائی قامت وحدت حسن ہوں. میں مجھ میں سمائی قامت وحدت حسن ہوں. میں میرا وجود ہی احدیت کی زین ہے. دیکھیں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے گا, چھٹا مصرع پیش کروں, میرا سفر شروع ہو جائے گا. توجہات کا طالب, میرا وجود ہی احدیت کی زین ہے. میں وہ امام جس کی رعایا حسین ہے. ہائے ہائے بے شمار میرا وجود ہی احدیت کی زین, میں وہ امام جس کی رعایا. جس دم ہوا یہاں میرے انوار کا ظہور. ابھی اصغر بھائی نے چوتھا پارہ پڑھا کہ چوتھا سپارہ نازل ہوا ہے. میں ذرا انتہائی دس بستہ معذرت چاہوں گا اس میں. شاعری آپ نے اپنے حساب سے پڑھی. جنہیں خود اللہ اور قرآن قرآن کہے, ہم اسے سپارہ کیوں کہیں؟ جسے قرآن خود قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ نے قرآن کہا ہے, رسول کی احادیث نے قرآن کہا ہے, تو یہ اس تناظر میں یہ 6 مصرے سنیے گا. مولا فرما رہے ہیں جس دم ہوا یہاں میرے انوار کا ظہور, مجھ سے ہوا خدائی کے آثار کا ظہور. کعبے میں جیسے حیدر کرار کا ظہور. توجہ کیجئے گا, کعبے میں جیسے حیدر کرار کا ظہور, میرا ظہور ہے اسی اظہار کا ظہور. توجہ کیجئے, میرا ظہور ہے اسی اظہار کا ظہور. پیکر ہے میرا سورہ رحمان کی طرح. آئے ہائے ہائے توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. پیکر ہے میرا سورہ رحمان کی طرح, اترا ہوں میں مصلی پہ قرآن کی طرح. اترا ہوں میں مصلی پہ. مولا آباد ہر مرادیں پوری ہوں. امام حسن کے دسترخوان کے صدقے آپ کے دسترخوانوں میں وسعت عطا ہو. اترا ہوں میں مصلی پہ قرآن کی, ختم الرسول پہ. مصرع سنیے گا, شاعری کی نزاکت ہے, بہت توجہات کا طالب. ختم الرسول پہ تانہ ابتر کی رد ہوں میں. ختم الرسول پہ تانہ ابتر کی میں ہوں رد. حد خدائے پاک سے ملتی ہے میری حد. حد خدائے پاک سے ملتی ہے میری حد. قامت ہوں میں رسول کی اسلام کا ہوں قد. قامت ہوں میں رسول کی اسلام کا ہوں قد. باتیں میری ہیں آیہ قرآن کی سند. باتیں میری ہیں آیہ قرآن کی سند. اسرار کائنات کے سب کھولتا ہوں میں. توجہ, اسرار کائنات کے سب کھولتا ہوں میں. ہر دور میں علی کی طرح بولتا ہوں میں. آئے ہائے ہر دور علی مولا, علی مولا, علی علی مولا, اسرار کائنات کے سب کھولتا ہوں. ہر دور میں علی کی طرح, ہر دور میں علی کی طرح بولتا ہوں میں. مولا فرماتے ہیں میں ہوں حسن کہ حسن سے بڑھ کر ہوں میں حسین. میں ہوں حسن کے حسن سے بڑھ کر ہوں میں حسین. میں مالک فلک ہوں میں ہی مالک زمین. میں مالک فلک ہوں
میں ہی مالک زمین، اسلام کا وقار ہوں، میں ہوں شعاع دین، اور جھکتی ہے میرے سامنے افلاک کی جبین، جھکتی ہے میرے سامنے افلاک کی جبین، میں وہ کہ جو دلیل خدائے مبین ہے، میں وہ کہ جو دلیل خدائے مبین ہے، جو لامکان ہے وہ میرے گھر میں مکین ہے، ہائے ہائے ہائے، جو لامکان ہے وہ میرے گھر میں، جو لامکان ہے وہ میرے گھر میں، چلتا ہوں میں تو چلتی ہے یہ نبض کائنات، ہائے ہائے ہائے، چلتا ہوں میں تو چلتی ہے یہ نبض کائنات، میں ہوں علی کی مثل ہی حلال مشکلات، میں ہوں علی کی مثل ہی حلال مشکلات، ناممکنات کو میں بناتا ہوں ممکنات، اور بنا کے دکھائے ہیں مولا نے، مرد کو عورت کر دینا، عورت کو مرد کر دینا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ناممکنات کو میں بناتا ہوں ممکنات، میرے لبوں کی بات بنی ہے خدا کی بات، ہائے ہائے، میرے لبوں کی بات۔ اب یہ بیت سنیے گا، توجہات کا طالب ہوں، امام حسن پر بہت مشکل ہوتا ہے لکھنا پڑھنا، بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے بیت میں، آگے کا سفر آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ناممکنات کو میں بناتا ہوں ممکنات، میرے لبوں کی بات بنی ہے خدا کی بات، آئینہ جمال خدا ہوں ولی ہوں میں، آئینہ جمال خدا ہوں ولی ہوں میں، شکل حسن میں آیا ہے جو وہ علی ہوں میں، ہائے ہائے، شکل حسن میں آیا ہے وہ علی۔ کسی نے پوچھا تھا نا مولا سے، رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کلنا محمد، یہ کیوں نہیں کہا کلنا علی؟ جب سارے علی ہیں تو کلنا علی کیوں نہیں کہا؟ کہا لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوا، 14 کہاں سے برداشت ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو آئینہ جمال خدا ہوں ولی ہوں میں، شکل حسن میں آیا ہے جو وہ علی ہوں میں۔ بہت نازک بیت پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، سمجھے گا کس طرح یہ زمانہ میرے کمال، سمجھے گا کس طرح یہ زمانہ میرے کمال، مجھ میں تمام ذات احد کے ہیں خد و خال، مجھ میں تمام ذات احد کے ہیں خد و خال، لائے گا کوئی کیسے جہاں میں میری مثال، میں مظہر خدا ہوں، میں ہوں وجہ ذوالجلال، میں مظہر خدا ہوں، میں ہوں وجہ ذوالجلال، دونوں جہاں کا باد علی میں کفیل ہوں۔ چھٹا مصرع بہت نازک مرحلہ ہے، توجہ کیجئے گا، پہنچ گیا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دونوں جہاں کا باد علی میں کفیل ہوں، حیدر دلیل رب ہے، میں ان کی دلیل ہوں، حیدر دلیل رب ہے، میں ان کی دلیل ہوں، میں وارث علی ہوں، میں ہی وارث علم، میں وارث علی ہوں، میں ہی وارث علم، مثل علی ولی بنی ہاشم کا ہوں حشم، مجھ پر ہوا ہے خاص یہ اللہ کا کرم، رب جلی نے کھائی قلم کی میری قسم، نون والقلم، قرآن میں جس قلم کی قسم اٹھائی وہ امام حسن کا قلم ہے، رب جلی نے کھائی قلم کی میرے قسم، ممکن نہیں جواب کہیں میرے وار کا۔ سرکار توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا تعاون کیجئے گا، انشاءاللہ آگے کا سفر آسان ہو جائے گا۔ ممکن نہیں جواب کہیں میرے وار کا، میں نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا، ہائے ہائے ہائے، میں نے قلم سے کام لیا، میں نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا،
اترا ہے مصر سورہ کوثر میرا قلم، اترا ہے مثل سورہ کوثر میرا قلم، لکھتا ہے دین حق کا مقدر میرا قلم، اور کرتا ہے وار تیغوں سے بڑھ کر میرا قلم، کرتا ہے وار تیغوں سے بڑھ کر میرا قلم، اور کرتا ہے دشمنوں کے قلم سر میرا قلم، کرتا ہے دشمنوں کے قلم سر میرا قلم، خاموشیوں میں قوت گفتار بن گیا. چھٹا مصرع سنیے گا، خاموشیوں میں قوت گفتار بن گیا، کاغذ کی کربلا میں علمدار بن گیا، کاغذ کی کربلا میں علمدار بن گیا. لفظوں کی کائنات کو دیتا ہے یہ شباب، یہ میرا قلم جو ہے امام بتا رہے کہ لفظوں کی کائنات کو دیتا ہے یہ شباب، لکھے ہیں اس نے سارے لعینوں کے سب نصاب، تیغوں کے پاس بھی نہیں اس کا کوئی جواب، اس نے کیا نفاق کے چہرے کو بے نقاب، اس نے کیا نفاق کے چہرے کو بے نقاب، کاٹا علی کے بغض کا سر اس کے وار نے، کاٹا علی کے بغض کا سر، توجہ کیجئے گا، کاٹا علی کے بغض کا سر اس کے وار نے، دی داد سر جھکا کے اسے ذوالفقار نے، دی داد سر جھکا کے دی داد سر جھکا کے اسے ذوالفقار نے. اب یہ قلم کا سلسلہ ہے تو قلم کے حوالے سے ہی میں امام حسن کا قلم خود کیا کہہ رہا ہے، جیسے مولا حسن کا خطبہ تھا، موضوع کے حوالے سے آل محمد نے بڑا کرم کیا ہے کہ موضوعات کی شاعری میں نے بہت زیادہ کی، کئی ایک موضوعات لکھے، اسی میں سے ایک یہ موضوع ہے کہ مولا حسن کا قلم، ایک آدھ شعر لکھنے میں کوئی کمال نہیں ہوتا، مولا نے بڑا کرم کیا. ابھی آپ نے اس مسدس میں بھی سنا، آگے سنیے کہ یہ قلم ہے کیا. توجہ کیجئے گا، کاٹا علی کے بغض کا سر اس کے وار نے، دی داد سر جھکا کے اسے، شاد و آباد رہے. لفظوں کا شہسوار حسن کا قلم ہوں میں، یار مصروں کی قدر کیجئے گا، لفظوں کا شہسوار حسن کا قلم ہوں میں، تحریر کا نکھار حسن کا قلم ہوں میں، کاغذ کا ہوں وقار حسن کا قلم ہوں میں ہوں وفا شعار حسن کا قلم ہوں میں ہوں وفا شعار حسن کا قلم ہوں میں، شاہکار کر دیا ہے مجھے شاہکار نے، نسبت ہے، توجہ کیجئے، شاہکار کر دیا ہے مجھے شاہکار نے، میری قسم بھی کھائی ہے پروردگار نے، میری قسم بھی کھائی ہے، میری قسم بھی کھائی ہے. لکھنا ہے کیسا لفظ کہاں جانتا ہوں میں، تھوڑی توجہ کیجئے گا، بڑی محنت سے لکھی بھی نظم ہے. لکھنا ہے کیسا لفظ کہاں جانتا ہوں میں، تحریر ہوگی کیسے رواں جانتا ہوں میں، قرطاس کی صدا کو ازاں جانتا ہوں میں. اب یہ مصرع سنیے گا، یہ آپ اس میں ایک بڑا فلسفہ بھی موجود ہے، آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. لکھنا ہے کیسا لفظ کہاں جانتا ہوں میں، تحریر ہوگی کیسے رواں جانتا ہوں میں، قرطاس کی صدا کو ازاں جانتا ہوں میں، ہر ایک لغت ہر ایک زبان جانتا ہوں میں. کوئی زبان لکھنے سے توجہ ہے کہ نہیں، ہر ایک لغت ہر ایک زبان جانتا ہوں میں، سینے میں راز کن فیکون پالتا ہوں میں. اللہ اکبر، اس کی میں شرح نہیں کر سکتا مصرع کی، بس پہنچ گیا تو بڑی بات ہوگی. سینے میں راز کن فیکون پالتا ہوں میں، جتنے ہیں لفظ ان کے بدن ڈھالتا ہوں میں، جتنے ہیں لفظ ان کے بدن ڈھالتا ہوں میں. رکھی ہے کردگار نے میرے لیے نوید، آئے ہائے سرکاری 4 مصرے آپ احباب کی نظر کر رہا ہوں. رکھی ہے کردگار نے میرے لیے نوید، دستے نجس میں جا کے بھی ہوتا نہیں پلید.
رکھی ہے کردگار نے میرے لیے نوید، دستے نجس میں جا کے بھی ہوتا نہیں پلید، تیغوں کو ہے خبر کہ میرا وار ہے شدید، تیغوں کو ہے خبر کہ میرا وار، رکھی ہے کردگار نے میرے لیے نوید، دستے نجس میں جا کے بھی ہوتا نہیں پلید، تیغوں کو ہے خبر کہ میرا وار ہے شدید، لعنت ضرور کرتا ہوں لکھتا ہوں جب یزید، لعنت ضرور کرتا ہوں لکھتا ہوں جب یزید، تیغ علی کی طرح نکھارا ہوا ہوں میں، آئے ہائے تیغ علی کی طرح نکھارا ہوا ہوں میں، دستے حسن پہ رب کا اتارا ہوا ہوں میں۔ آپ نے داد بھی دی، واہ واہ بھی کی، مطلب کون سمجھا؟ جن کے قلم، جن کی تلواریں، جن کی سواریاں آسمان سے اترتی ہوں وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری بات تک پوری بات تک پہنچا کریں۔ ظہور سرکار، اس پہ واقعہ سن لیجئے، جس کو کتاب کا حوالہ چاہیے کتاب بھی پیش کر دوں گا۔ جناب ام فروہ، جناب قاسم کی والدہ گرامی امام حسن کے پاس تشریف لائیں، کہا مولا آپ کی باقی تمام ازواج سے آپ کے بیٹے ہیں، مجھ سے بیٹی ہے، مجھے بھی ایک بیٹا عطا کریں۔ مولا نے کہا کہ اللہ سے کہوں گا، دعا کروں گا، اللہ تجھے بھی بیٹا دے گا۔ بی بی خفا ہو گئی، کہا مولا میں نے آپ کو امام مانا نہ ہو یا میں آپ کی قامت جانتی نہ ہوں، توجہ نہیں کی آپ نے، مجھے آپ خود عطا کیجیے۔ پیشانی پہ ہاتھ لگایا، کتابوں کا پورا واقعہ ہے، کہا جاؤ اندر سے ہمارا حسن قاسم لے کر آ جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیشانی پہ ہاتھ لگایا، کہا جاؤ ہمارا قاسم لے کر آ جاؤ۔ جن کے غیر امام بیٹے مس کرنے سے دنیا میں آتے ہوں، سرکار میرے پاس پڑھنے کے لیے عقیدہ ہی ہے، میں تو اور کچھ پڑھ نہیں سکتا، بولو نہ بولو آپ کی مرضی ہے، میں تو عقیدہ ہی پڑھ سکتا ہوں۔ جن کے غیر امام بیٹے مس کرنے سے دنیا میں تشریف لیں وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے۔ لکھنا ہے کیسا لفظ کہاں جانتا ہوں میں، لعنت ضرور کرتا ہوں لکھتا ہوں جب یزید، تیغ علی کی طرح نکھارا ہوا ہوں میں، دستے حسن پہ رب کا اتارا ہوا ہوں میں۔ اور یہ بھی کنفیوژن کلیئر کر دوں کہ یہ اپنے لیے جو رشتے مخصوص کرتے ہیں، بعد میں سوال کیے جاتے ہیں پھر یہ ابن کیا ہے اور ابو کیا ہے، یہ انہوں نے رشتے اس لیے مخصوص کیے اپنے لیے تاکہ توحید کو بقا دے سکیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے تو ایک ہی ہے، یہ ایک ہی حقیقت ہے جو بار بار ظاہر ہو رہی ہے۔ درود پڑھ دیں آل محمد کے۔ دستے حسن پہ رب کا اتارا ہوا ہوں میں، دستے حسن میں پیکر ایثار بن گیا، دستے حسن میں پیکر ایثار بن گیا، حقیقتوں کا طرفدار بن گیا، احساس ذات کے لیے اظہار بن گیا، کرب و بلا لکھا تو عزادار بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ تو مجھے اتنا سنتے ہو یار، مجھے سمجھتے ہو، آپ لوگ بھی اگر میرے مصرے سے آگے نہیں کھڑے ہوئے تو میں داد دینے کہاں جاؤں گا؟ توجہ کیجیے، دستے حسن میں پیکر ایثار بن گیا، حقیقتوں کا طرفدار بن گیا، احساس ذات کے لیے اظہار بن گیا، کرب و بلا لکھا تو عزادار بن گیا، میں ہوں قلم قرار دل بے قرار ہوں، میرا علی حسن ہے تو میں ذوالفقار ہوں، میرا علی حسن ہے تو میں ذوالفقار ہوں، معصوم ہاتھ میں قلم مجتبی ہوں میں، مجتبی منتخب کیا ہوں، معصوم ہاتھ میں قلم مجتبی ہوں میں، سفیانیت کی فکر پہ باد فنا ہوں میں، جس موت پہ موت بن کے اجل لکھ رہا ہوں میں، فرعون شام دیکھ حسن کا عصا ہوں میں، فرعون شام دیکھ حسن کا
میں لب کشا رہا ہوں ہر ایک دور جبر میں، میں لب کشا رہا ہوں ہر ایک دور جبر میں، دفناؤں گا لعینوں کو کاغذ کی قبر میں، دفناؤں گا لعینوں کو کاغذ کی قبر میں۔ وہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے تھے کہ یہ جو معاہدہ نامہ ہے امام حسن کا، اس کو کوئی چھوٹا موٹا معاہدہ نہ سمجھا کرے، صلح نامہ جس کو دنیا صلح نامہ کہتی ہے۔ کہتے مولا حسن نے کمال یہ کیا کہ یزید کا بھی جو باپ تھا اس سے اس کی شکست نامے پر دستخط کروا دیے۔ درود پڑھے مولا امام حسن کے حضرت پر۔ وابستہ ہو گیا ہوں حسن کے کمال سے، پہچانا اب میں جاؤں گا زہرا کے لال سے، خائف لعین شام ہے سب میری چال سے، لفظوں کو آ رہا ہے پسینہ جلال سے، لفظوں کو آ رہا ہے پسینہ جلال سے، محو سخن ہوں محو سخن ہوں، نغمہ بے صوت کی طرح، کاغذ پہ ہوں رواں ملک الموت کی طرح، کاغذ پہ ہوں رواں ملک الموت کی طرح، حکم امام سے میں رواں ہوں سر ورق۔ قلم کیا کہہ رہا ہے کہ حکم امام سے میں رواں ہوں سر ورق، ہے روشنائی میری منور شفق شفق، کر دوں گا میں لعینوں کے روشن سبھی طبق، ہے مجھ کو یاد عظمت حیدر کا ہر سبق، ہے مجھ کو یاد عظمت حیدر کا ہر سبق، اندازہ کیا لگاؤ گے اس کے دوام کا۔ قلم بتا رہا ہے کہ یہ جو میری قامت ہے اس کی وجوہات کیا ہے، یہ بیت سنیے گا، اندازہ کیا لگاؤ گے اس کے دوام کا، جس کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہو امام کا۔ جس کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہو امام کا، لکھوں گا لفظ جبر کی گفتار کاٹ کر، صبح ازل سے شام کی یلغار کاٹ کر، بغض و ریاء جبر کی دستار کاٹ کر، رکھ دوں گا اپنی نوک سے تلوار کاٹ کر، رکھ دوں گا اپنی نوک سے تلوار کاٹ کر، اتروں جو رن میں تیغوں کا پانی اتار دوں، اتروں جو رن میں تیغوں کا پانی اتار دوں، جسموں پہ موت لکھ کے ابھی سب کو مار دوں، جسموں پہ موت لکھ کے ابھی سب کو مار دوں، اور تیغوں کو جس کا ڈر وہ علی کا بھرم ہوں میں ہاشمی گھرانے میں ہوں با حشم ہوں میں، اللہ کا کرم ہے کہ اس کا کرم ہوں میں، کاغذ کی کربلا میں حسن کا علم ہوں میں، بچ کر نفاق جائے گا کیا میرے وار سے۔ قلم کسی تیز دھاری چھری سے اس کی نوک بنائی جاتی ہے جو تختی لکھنے والا، اب تو خیر بچوں کے پاس تو اب ریڈی میڈ وہ آ گئے ہیں، بال پوائنٹس اور لائنرز اور پین آ گئے ہیں، وہ جو یہ پرانے زمانے میں جو بانس سے قلم بنایا جاتا تھا اس کو کاٹا جاتا تھا، یہ اس کو تراشنا جو کہتے ہیں۔ اب یہ بیت سنیے گا سرکار، جو شاعری سے لطف لینا جانتے ہیں دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، بچ کر نفاق جائے گا کیا میرے وار سے، بچ کر نفاق جائے گا کیا میرے وار سے، خالق نے خود تراشا مجھے ذوالفقار سے، خالق نے خود تراشا، خالق نے خود تراشا۔ اور یہ آخری بند، پاکیزہ ہے جو نور علی اس چمن کا ہوں بے شکن کے ثانی خیبر شکن کا ہوں بے شکن کے ثانی خیبر شکن کا ہوں، اور ادنا سا ایک غلام در پنجتن کا ہوں، اعزاز ہے میرا کہ سپاہی حسن کا ہوں، اعزاز ہے میرا کہ سپاہی حسن کا ہوں، میں وہ قلم کہ جو رگ احساس ہو گیا، میں وہ قلم، توجہ کیجئے گا بہت توجہ، آخری بند ہے اور اجازت ہے، میں وہ قلم کہ جو رگ احساس ہو گیا، آ کر حسن کے ہاتھ میں عباس ہو گیا، آ کر حسن کے ہاتھ برائے
خوشنودی ہے جناب سرکار 40 منٹ ہو گئے پتہ نہیں چلا. درود پڑھے آل محمد کی. جی میں بالکل پیش کر رہا ہوں. اب یہ چونکہ میں نے ابھی ایک بات کہی کہ ان کے قلم ان کی سواریاں یہ سمجھ سے بالا تر ہیں، تو آل محمد کیا سمجھ میں آئیں گے. میں اپنی ایک نظم، جب سے میں ابھی امریکہ آیا ہوں یہ نظم میں نے کہیں نہیں پڑھی، پورے امریکہ میں کہیں بھی نہیں پڑھی. اور آل محمد کا اتنا احسان ہے کہ اس نظم میں مجھے بہت جتنا بھی میں شکر ادا کروں جناب سیدہ کا وہ شکر کم ہے، ان کی عطا زیادہ ہے. مجھے اتنی عزت عطا کی اس پر کہ میری اوقات سے کہیں میری نسلوں کے لیے وہ عزت کافی ہے. سواری امام حسین بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں. اب یہ چونکہ سلسلہ ایسی چلا ہے، میں قلم ہوں، امام حسن کا قلم، تو امام حسین کی سواری سنیں. درود پڑھیں عظمت ان کی سواریوں پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. دلدل کا جو قرآن میں ذکر ہے اس پر پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے اسے ایک آیت کے اندر. آل محمد ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اسرار تک پہنچ سکیں. ذوالجناح امام حسین بزبان ذوالجناح، بس چند بند پڑھنے، پوری نظم نہیں پڑھنی. ایک بالکل نیا موضوع ہے، امریکہ میں پڑھا بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. سلسلہ ایسی چل پڑا ہے تو لطف آئے گا آپ کو. مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں. دیکھیں لیکن سننا توجہ سے. یہ اس کی فضیلت، اس کی قامت کیا ہے، یہ کبھی اس پر مجلس پڑھی جائے تاکہ تقریر زیادہ ہو تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالجناح ہے کیا. کم از کم عیسیٰ جتنا افضل ہے، کم از کم. اب آپ بھائی مجھے ایک بات بتائیے، عیسیٰ کی صلیب، عیسیٰ کرتا کیا تھا؟ مریضوں کو شفا دیتا تھا، ایسا ہی ہے نا بھائی جان. مسیح کہا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ شفا دیتا تھا. کیا آج عیسیٰ کی صلیب شفا دیتی ہے؟ یہ ذوالجناح اصلی ذوالجناح نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے. یہ عیسیٰ کی شبیہ ہے. عیسیٰ کی شبیہ شفا نہیں دیتی، حسین کے ذوالجناح کی شبیہ شفا دیتی ہے. تو وہ قامتیں جو ہے نا خود طے کر لیا کر. یہ کن منزلوں میں سفر کرتے ہیں آل محمد، یہ ہماری ادراک سے بہت آگے کی چیز ہے. مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں. توجہ کر کے سنیے گا. نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں. تھوڑا سا بول کے سنیں سرکار، تھوڑا سا میرے سے تعاون کیجیے. مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں، نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں. خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں. خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں، اور میرے ہم جنس ہیں جو ان کا علمدار ہوں میں. توجہ کیجئے، میرے ہم جنس ہیں جو ان کا علمدار ہوں میں. جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے، مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی. جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے. ذوالجلال کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ہے شافع بطحا وہ ہے آقا میرا. چوتھا مصرع آپ تک پہنچ گیا، میری نظم وصول ہو جائے گی سرکار، توجہ کیجئے گا. وہ جو ہے شافع بطحا وہ ہے آقا میرا، جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا، جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا. مصرع سنیے گا. جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا، جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا. وہ جو ہے شافع بطحا وہ ہے آقا میرا، جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا، جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا، اور جس کا جو ہے عباس کا آقا
وہ ہے آقا میرا. یہ جو میں بیت پڑھنے لگا ہوں اس میں خود کو بہت داد دے چکا, آپ دعائیں دے دیں گے تو میرے لیے بہت ہوں گی. نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری میں ہوں. بول سکتا ہے جو سمجھ سکتا ہے. نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری میں ہوں. دوش احمد کے سواروں کی سواری. جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا. جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا. نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری میں. دوش احمد کے سواروں کی سواری. دوش احمد کے سواروں کی سواری. ایک طرف سارے شرف ایک طرف میرا سوار. ایک طرف اوج سلف ایک طرف میرا سوار. دو جہاں ایک طرف میرا سوار. ایک طرف نبیوں کی صف ایک طرف میرا سوار. ایک طرف نبیوں کی صف ایک طرف میرا سوار. اپنے راکب کے سبب, جو میرا سوار ہے جو مجھ پہ بیٹھ رہا, اپنے راکب کے سبب قبلہ عشاق ہوں میں. یہ جو عشق کرنے والے لوگ ہیں, یہ جو مجھے اپنا قبلہ سمجھتے ہیں, میرے قدموں کو چومتے ہیں, یہ کیوں ہے؟ اپنے سوار کی وجہ, راکب کی وجہ سے. اب یہ بیت سنیے گا. اپنے راکب کے سبب قبلہ عشاق ہوں میں. کربلا تجھ پہ جو اترا ہے وہ براق ہوں میں. کربلا تجھ پہ جو اترا. اب یہ مجھے اس کا بیت مجھے بڑا پسند آتا ہے. اس میں ایک شعری نزاکت ہے. در زہرا پہ صدا سر کو جھکایا میں نے, خود میں پاکیزہ اجالوں کو سمایا میں نے. اسی دربار سے یہ مرتبہ پایا میں نے. اب یہ مصرع آپ تک پہنچ گیا. ذوالجلال کی اس سے بڑی فضیلت میں کیا بیان کروں, توجہ کیجئے گا. اسی دربار سے یہ مرتبہ پایا میں نے. پشت پر وزن اول الامر اٹھایا میں نے. پشت پر وزن اول الامر, پشت پر وزن اول الامر اٹھایا میں نے. توجہ, کون کہتا ہے کہ پابند رہے جہل ہوں میں. اس قافیے کی آپ جتنی بھی داد دے دیں بھائی جان وہ کم ہے. قافیہ جناب سیدہ کی بہت بڑی عطا ہے. توجہ کیجئے گا. کون کہتا ہے کہ پابند رہے جہل ہوں میں, بخدا بولتے قرآن کے لیے رہل ہوں میں. جو سمجھے ہو یار بخدا بولتے قرآن کے لیے. میں پیش کروں جناب. کون کہتا ہے کہ پابند رہے جہل ہوں میں, خدا بولتے قرآن کے لیے رہل ہوں میں. کچھ کہوں اپنی زبان سے یہ کہاں میری مجال, میں نے پایا شہ بے مثل کے دم سے یہ کمال. لا نہیں سکتا زمانے میں کوئی میری مثال, شہن بچوں کی طرح رکھا صدا میرا خیال. شہن بچوں کی طرح رکھا صدا میرا خیال. دل شکستوں کے لیے حرف تسلی میں ہوں, جس سے ظاہر ہو تجلی وہ مجلی میں ہوں. در عمران نے بخشا ہے یہ فیضان مجھے, روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے. حد ممکن میں نہیں لا سکا امکان مجھے. میں مصرع پڑھوں گا, اس مصرع کی دلیل کے طور پر, وہ دلیل ہے اس کا, وہ دعویٰ ہے, اس دعوے کی دلیل کے طور پہ بیت پیش کروں گا. اب جو چاہ بھی رہا ہوگا نہ بولنا, وہ بھی چوتھے مصرع پہ میرے ساتھ بولے گا, کیونکہ کچھ آوازیں اٹھتی ہیں, اس کا جواب ہے اس میں. در عمران نے بخشا ہے یہ فیضان مجھے, روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے. حد ممکن میں نہیں لا سکا امکان مجھے, جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو حیوان مجھے.
جو ہے آیتوں میں بخدا ذکر میرا آتا ہے، میری ٹاپوں کی تو اللہ قسم کھاتا ہے، نسبت خاص یہ رکھتی ہے طہارت مجھ سے، دور اللہ نے رکھی ہے نجاست مجھ سے، باتیں کرتی رہی اللہ کی آیت مجھ سے۔ کیا مصرع عطا کیا ہے مولا نے، کیا مولا کہتا ہے، باتیں کرتی رہی اللہ کی آیت مجھ سے، اور کتنا خوش بخت ہوں میں، خوش ہے امامت مجھ سے۔ کتنا خوش بخت ہوں، کتنا خوش بخت ہوں میں، خوش ہے امامت مجھ سے۔ رب کعبہ کی قسم یوں بھی عبادت کی ہے۔ اب مصرع سنیے گا، ذوالجلال کہہ رہے میں نے عبادت کی ہے، اور عبادت کیسے کی ہے وہ چھٹا مصرع ہے، توجہات کا طالب۔ رب کعبہ کی قسم یوں بھی عبادت کی ہے، میں نے اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، میں نے اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اور شکر خالق کہ مجھے بیت پیمبر میں رکھا، شکر خالق کہ مجھے بیت پیمبر میں رکھا، دو جہاں جس کے گداگر ہیں اسی گھر میں رکھا، کسی باطل نہ کسی غیر کے چکر میں رکھا، جب بھی رکھا مجھے اسلام کے لشکر میں رکھا، جب بھی رکھا مجھے اسلام کے لشکر میں رکھا۔ توجہ، زین جب بھی شہوالا نے سواری ہے میری، خود نظر ثانی زہرا نے اتاری ہے۔ دو جہاں جس کے گداگر ہیں اسی گھر میں رکھا، کسی باطل نہ کسی غیر کے چکر میں رکھا، جب بھی رکھا مجھے اسلام کے لشکر میں رکھا۔ زین جب بھی شہوالا نے سنواری ہے میری، خود نظر ثانی زہرا، دل ہلا دیتی ہے شیروں کا بھی للکار میری، راہ کب روک سکی ہے کوئی دیوار میری، ہر تمنا نظر آئی سہارا سار میری، روشنی کی بھی نہیں ہے جو ہے رفتار میری، روشنی کی بھی نہیں ہے جو ہے رفتار میری، ایسی رفتار برا کوئی کہاں پاتا ہے، کربلا ہی سے مجھے شام نظر آتا ہے، کربلا ہی سے۔ اور یہ بڑا خاص توجہات کا طالب بند پیش کر رہا ہوں، آسمانوں کے کناروں کی خبر ہے مجھ کو، آسمانوں کے کناروں کی خبر ہے مجھ کو، نحس اور سعد ستاروں کی خبر ہے مجھ کو، جتنے سیار ہیں ساروں کی خبر ہے مجھ کو۔ مصرع سنیے گا، جتنے سیار ہیں ساروں کی خبر ہے مجھ کو، شہ کی نظروں کے اشاروں کی خبر ہے مجھ کو، شہ کی نظروں کے اشاروں کی، اور یہ خبر ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بیت سنیے گا، شہ کی نظروں کے اشاروں کی خبر ہے مجھ کو، ہے کہاں شہ کی نظر کس نے یہاں جانا ہے کہاں شہ کی نظر کس نے یہاں جانا ہے، میں نے پہچانا یا عباس نے پہچانا، میں نے پہچانا یا عباس نے پہچانا، مثل میں نے پہچانا یا عباس نے پہچانا ہے۔ سارے بند چھوڑ دیے، ایک آخری بند اور آپ لوگوں سے اجازت۔ امر خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈھلا، یہ دس بستہ گزارش ہے، پوری نظم میں اگر میں کچھ بھی نہ لکھتا اور یہ صرف ایک ہی بند لکھتا تو ذوالجناح کی فضیلت کے لیے یہ ایک بند ہی پورا دیوان ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، پوری تاریخی حقیقتیں کتابوں کے حوالے کہیں گے پیش کر دوں گا، توجہات کیجئے گا میری طرف، اور آپ بچہ شیعہ قوم کا بچہ اس حقیقت سے واقف ہے، توجہ کیجئے گا بس۔ اگر یہ میں کچھ بھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھتا تو یہ ذوالجناح کی فضیلت کے لیے یہ ایک بند ہی بہت کمال تھا، پورے دیوان پر بھاری تھا۔ سرکار توجہ کیجئے گا، امر خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈھلا،
شب اسرا میری رفتار سے براق چلا. شب اسرا میری رفتار سے، میں براق کی رفتار سے نہیں چلتا، براق میری رفتار سے چلتا. باریک باتیں ہیں، توجہ کیجیے. امر خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈھلا. شب اسرا میری رفتار سے براق چلا. کب سمجھ پایا زمانہ میرے رتبے کو بھلا. جہاں حسنین پلے میں بھی اسی گھر میں پلا. جہاں حسنین پلے. بیت سنیے گا سرکار، بیت سنیے گا. میں نے بخدا جناب سیدہ کی بارگاہ میں مسلسل شکرانے کی نمازیں پڑھی ہیں اس بیت کے ملنے کے بعد. یہ شاعری کی اوقات نہیں کسی کوئی شاعر کہنا کہ جی اس پہ فخر کرے تو لعنت ہے ایسے فخر کرنے والے پر. یہ عطا ہے جناب، یہ شاعری میں آ نہیں سکتی باتیں جب تک جناب سیدہ کے پاس سے روح القدس کی تائید سے آ نہ جائے. توجہ کیجئے گا، یہ بیت سنیے گا اور میں ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں. امر خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈھلا. شب اسرا میری رفتار سے براق چلا. کب سمجھ پایا زمانہ میرے رتبے کو بھلا. جہاں حسنین پلے میں بھی اسی گھر میں پلا. دانا شہزادی نے پلو میں کھلایا ہے مجھے. چھٹا مصرع چھٹا اٹھ کے آپ داد دیں گے. دانا شہزادی نے پلو میں کھلایا ہے مجھے. پانی سقائے سکینہ نے پلایا. پانی سقائے سکینہ، پانی سقائے سکینہ پلایا. ذوالجناح کے سمو سے اڑنے والی دھول ہمارے لیے باعث رحمت و شفا بن کر ہمارے وجود پر نازل. جو جو مرادیں جو جو دعائیں لے کر آئے ہیں اس وفادار امام حسین کے صدقے میں ہمیں ہماری وہ تمام دعائیں جناب سیدہ منظور و مقبول. سامعین محترم، سب دعاؤں میں بڑی دعا ہمارے ہر عمل سے راضی رہیں حسین کی ماں، ہمارے ہر عمل سے راضی رہے حسین کی بہنیں، ہمارے ہر عمل سے راضی رہیں حسین کی بیٹیاں. ہمارا پڑھا لکھا آیا یہاں آنا سننا فرش عزا بچھانا جناب سید اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. تاجیل ہو وارث فرش عزا و ولا کے ظہور میں، تاکہ ہم ان کے روبرو بیٹھ کر آل محمد کا ذکر بھی کر سکیں اور عزا امام حسین برپا کر سکیں. ہماری نسلوں سے مقصریت کو دور فرما. ہماری نسلوں میں ولائے امیر المومنین کو رقم فرما. آل محمد کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ جس کا دام درہم سخن قدم قلم ایک ایک پائی جہاں جہاں بھی عزائے امام حسین یا ولائے آل محمد پر لگی ہے، آل محمد اس کا بہترین اجر عطا فرما. جو کربلا و شام اور ایران و عراق کی زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، مولا بہترین اسباب کے ساتھ انہیں اپنے در پر زیارات نصیب فرمائے. جو حج و عمرہ کے متمنی و مشتاق ہیں، جلد از جلد وہ مقام دیکھنے کا موقع ملے جہاں ہمارے پہلے امام کا ظہور ہوا تھا. آل محمد ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے فرش عزا و ولا بچھانے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ.